طالب الموضع مذکر، جو مرد کا بچہ بنا، مرد مومن بنا، نہ جنت کو دیکھا، نہ حورات کو دیکھا، نہ محلات کی طرف اس کی نیت گئی، نہ غلمہ کی طرف نیت گئی، صرف اللہ اور کچھ نہیں چاہیے، اس کے لیے کہا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔ تو جو اللہ کا طلبگار ہے تو اس کو مشورہ کیا ہے؟ تو پھر وہ محسن بنے نا۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ امام مہدی سرکار گوھر شاہی کا چھوٹا سا بھی مرتبہ سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے بہت ساری نالج چاہیے، اس لیے یہ سب کچھ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آگے جو میں نے بات امام مہدی کے بارے میں کہنی ہے جو ابھی تک نہیں کہی، وہ آپ کے فوراً بیٹھ جائے دل میں۔ اور اب یہ دیکھیں، یہ وہ آیتیں ہیں کہ جن کو جی چاہتا ہے کہ آدمی ماتھے پر لگوا کر کے چلے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، کہ جس نے اپنا رخ، اپنی طلب، اپنی منزل اللہ کو بنا لیا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے رب کے، جو فقط رب کا طلبگار ہو گیا کہ اس کو دیکھے، اس سے عشق کرے، اس کو سوچے، نہ کوئی جنت کی پرواہ، نہ کسی حور کی، نہ غلما کی، نہ محلات کی، کسی کی نہیں، صرف رب چاہیے، اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی وہ جس نے اللہ کی ذات کو اپنی منزل اور مطلوب بنا لیا، اس کے دین سے اچھا دین کس کا ہوگا؟ جس نے رب کو اپنا مطلوب بنا لیا کہ مجھے تو رب چاہیے، یعنی درجہ احسان کا طالب علم بن گیا، درجہ احسان کا اسٹوڈنٹ بن گیا۔ جب اس کو پتا چلا درجہ احسان کے ذریعے اللہ کا حصول ہوتا ہے، چھڈو جی، پھر کی کرنا ہے طریقت دا، کی کرنا ہے شریعت، درجہ احسان پر آ گیا۔ اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے اس سے بہتر دین کس کا ہے؟ وَهُوَ محسن، اور جو محسن ہو، درجہ احسان والا ہو، محسن وہ جو اس کے حسن کو ملاحظہ کرتا ہو۔ وَاتَّبَعَ مِلَّتَ ابراہیم حنیفا، اور پیروی کرتا ہے وہ ملت ابراہیم میں۔ اب ملت ابراہیم سے مراد کیا ہے؟ جتنے مذاہب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد میں انبیاء سے نکلے ہیں وہ ملت ابراہیم ہے، اس میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ تو اب یہاں سے مراد یہ ہے کہ ملت ابراہیم میں کسی بھی دین کی پیروی کرنے والا ہو، درجہ احسان پر پہنچ گیا تو سب سے افضل ہے۔ ملت ابراہیم میں تو اسماعیل اور اسحاق انہی کی اولاد ہے نا بھائی، اسحاق علیہ السلام سے جو نکلی ہے نسل وہ بنی اسرائیل ہے، یہاں سے جو نکلی ہے وہ وہاں سے اسماعیل علیہ السلام آئے، اور پھر اس کے بعد صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے ظہور ہوا ہے، یہاں سے تو کچھ اور نکلا نہیں۔ تو اب ملت ابراہیم میں یہ تین مذہب تو آپ کے سامنے ہیں۔ اب ملت ابراہیم میں یہ تین مذہب ہیں کہ تینوں کے تینوں جو ہے یہ مذہب وحدانیت پرست ہیں، توحید پرست ہیں تینوں، ان میں سے کسی کی بھی آپ نے پیروی کر لی صحیح ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، اور جس نے ابراہیم خلیل اللہ کو اپنا دوست بنا لیا۔ ظاہر ہے ہمارے ہاں دیکھیں مسلمانوں میں بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی قدر و قیمت ہے، یعنی کچھ تو اتنی زیادہ بولڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی احکامات ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ جن سے جو ہے وہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھئی بڑی قدر و قیمت ہے ان کی۔ ایسا کیوں ہے کہ یہ ملت ابراہیم کا حصہ ہے اسلام۔ اچھا، اب ملت ابراہیم کو سمجھنے کے لیے آپ یورپین یونین لے لیں۔ اب یورپین یونین میں بہت سارے ممالک ہیں، اب ہم یو کے والے تو خارجین میں سے ہو گئے ہیں، خود ہی ہم نے چھوڑ دیا ہے، مرتد ہو گئے۔ یورپین یونین سے مرتد ہوئے، دین سے نہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یورپین یونین میں جتنے بھی ممالک ہیں ان سب کے اوپر جو ہے وہ یورپین یونین کا قانون چلتا ہے۔ تو چونکہ اسلام بھی ملت ابراہیم کا حصہ ہے،
لہٰذا اس کے اندر بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت رکھی گئی ہے کہ بھائی جھنڈا ابراہیم کا ہے۔ اچھا جی، اب یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112 ہے۔ اچھا، پہلے جو تھا اس میں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک تعجبیہ اور سوالیہ جتانے کے اندر بھائی اس سے بہتر دین کس کا ہوگا، اور پھر یہاں پر اب اس کا جواب ہے، خود ہی جواب بھی دے رہے ہیں سورہ بقرہ میں، اس آیت کا جواب ہے بلا، ہاں، من اسلم وجہہ للہ ہوا محسن، کہ جس کی منزل اللہ کی ذات ہے، جس نے اپنا چہرہ رب کی طرف کر لیا، اپنا رخ نہ جنت کی طرف، نہ حورات و غلمہ کی طرف، نہ محلات اور قصور کی طرف، فقط اللہ کی طرف۔ طالب الموضع مذکر، جو مرد کا بچہ بنا، مرد مومن بنا، نہ جنت کو دیکھا، نہ حورات کو دیکھا، نہ محلات کی طرف اس کی نیت گئی، نہ غلمہ کی طرف نیت گئی، صرف اللہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے لیے کہا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، تو جو اللہ کا طلبگار ہے تو اس کو مشورہ کیا ہے؟ تو پھر وہ محسن بنے نا، درجہ احسان کا علم تلاش کرے۔ اگر تو نے ارادہ کر لیا ہے من اسلم وجہہ للہ کہ تیرا رخ رب کی طرف ہو جائے، تو پھر تو محسنوں کا کام ہے، پھر تو شریعت میں کہاں اٹکا ہوا ہے؟ محسن بن، محسن، مومن بننے سے بھی گزارا نہیں ہوگا، محسن بن، وہوا محسن، اور فلہ اجرہ عند ربہ، اور پھر تیرا اجر جنتوں میں نہیں ہے، پھر تیرا اجر فلہ اجرہ عند ربہ، پھر رب کے پاس تیرا اجر ہے اس کی ذات کی صورت میں، تو اس کا وہ تیرا ہو جائے گا۔ جنتیں نہیں ہے تیرا اجر، پھر تیرا اجر یہاں جنتوں میں نہیں ہے، کہاں ہے؟ فلہ اجرہ، تو پھر اس کے لیے اس کا جو اجر ہے عند ربہ، رب کے پاس ہے، اور وہ کیا ہے؟ تو میرا میں تیرا، تو میرا اور میں تیرا، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اب تو نہ ان پر کسی چیز کا خوف ہے اور نہ ہی کسی چیز کے جانے کا غم ہے۔ کس چیز کے جانے کا غم؟ یہ جنتوں کے جانے کا غم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ امتحان جب لیتا ہے تو سب سے پہلے تو مصیبتیں بھیجتا ہے نا، جو تو آدمی کہتا ہے کہ یار یہ مصیبتیں دور کر دو، وہ مصیبتوں سے ڈر جاتا ہے، یہ بڑی پریشانی ہے، بڑی مصیبتیں، یہ دور کر دو، لیکن یہیں پر وہ مار کھا جاتا ہے۔ مصیبتوں کی دور کرنے کی دعا نہیں مانگ سکتا وہ، کیونکہ یہ امتحان ہے، ہر مصیبت کو سہنا پڑتا ہے، زخم کھا کر آہ بھرنا نہیں ہے شان درویشی، مصیبت کو دور نہیں کر سکتا وہ، دور کیا تو خود ہی امتحان میں اپنے آپ کو تم نے فیل کر لیا۔ پہلے تو مصیبتیں آ جاتی ہیں، آدمی انہی سے اگر تنگ آ کر کے کہے کہ جی یہ میری مصیبتیں دور کر دو، تو وہیں پر اس کی روحانیت ختم۔ پھر اس کے بعد اگر وہ مصیبتوں میں بھی ثابت قدم رہے تو پھر اس کے پیچھے ابلیس کو چھوڑ دیتے ہیں، شیطان کو، وہ ستاتا رہتا ہے۔ پھر اگر سالک یہ کہے کہ میرا یار شیطان سے پیچھے چھڑوا دو، تو یہ بھی امتحان ہے، شیطان سے پیچھے چھڑوا دیا تو وہ بھی روحانیت ختم تیری وہیں پر۔ تو ایک درویش کو بعد میں بتایا جاتا ہے کہ آگے چلتے رہنا ہے تو یہ ساری مصیبتیں بھی لگی رہیں گی اور یہ شیطان بھی تنگ کرتا رہے گا، اس کے بعد چلنا ہے تجھے، جس طرح یہ ہرڈلز ہیں ان کو عبور کرنا ہے۔ اگر یہ ہرڈلز ہٹا دی جائیں، سیدھا سیدھا راستہ ہو اور آپ کو کہیں دوڑ کے چلے جاؤ، تو کوئی بھی دوڑ کے چلا جائے گا۔ بھئی آپ ریس ہو رہی ہے، ہرڈل ریس، اور آپ اس میں لوگوں کو کہیں یہ جو ہرڈل لگا رکھے ہیں نا آپ نے، یہ ہٹا دو پھر بھاگوں گا میں، بولیں گے بیٹے آپ گھر پر آرام کریں، یہ دوڑ تو انہی لوگوں کی ہے جو ان ہرڈلز کو کراس کر کے میچ جیتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیں آپ، نہ اس میں سے مصیبت کو آپ ہٹوا سکتے، نہ شیطان کو ہٹوا سکتے، کہ وہ تنگ کرتا رہے اور آپ اس کے ستم اور اس کے ظلم کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے رہیں، مردانگی سے، کہ ہاں تم کرو، اپنی کوششیں جاری رکھو۔ اب یہ مصیبتیں بھی لگی ہوئی ہیں اور وہ شیطان سے بھی آپ نے جو ہے وہ پنگا لیا ہوا ہے، اس کو بھی منع نہیں کر رہے۔ اللہ پوچھتا ہے ہاں جی یہ شیطان سے تنگ آ گیا کیا؟ ہاں جی تنگ آ گیا ہے، چلو ٹھیک ہے بھائی، شیطان کو کہو کہ چھٹی ہے تیری اور تم اس کی کتاب بند کر دو، ختم۔
کوئی درویشی نہیں ہے اس کی، کیونکہ تو اس کو تو اپوائنٹ ہی ان کے اوپر کیا جاتا ہے، تو رب کی تلاش میں ہیں جو کہ یہ رب کی تلاش میں آ رہے ہیں، تو ان کو روک۔ اب وہ کہے بھائی اس کو ہٹا دو، امتحان مت لو، امتحان اگر نہیں لوگے تو ترقی آگے کیسے ہوگی؟ ختم ہو گئی تمہاری تعلیم۔ بھائی اب کے ایگزام ہر سال ہوتے ہیں نا، اگر آپ اینٹ کے بیٹھ جائیں جی میں نے تو ایگزام دینا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی نہ دیں آپ، پھر وہیں پر آپ کی تعلیم ختم ہو گئی۔ اسی طرح نہ مصیبت ہٹنے کی دعا کر سکتے، اس کو بھی برداشت کرنا ہے، شیطان جو پیچھے لگا ہوا ہے اس کو بھی برداشت کرنا ہے۔ اب یہ دونوں برداشت ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ اب دکھائی جائیں گی لگژریز، آسائشیں، طاقتیں، ایسی ایسی طاقتیں کہ آپ پریشان ہو جائیں۔ یعنی ایسا عمل کہ کچھ بھی پڑھ کے پھونک دو مٹی کے اوپر، یہ ہیرے بن جائیں، سونا بن جائے، نہیں ہے نا؟ لیکن پھر وہ راستہ وہیں ختم۔ ذرا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزماتا ہے۔ اب یہاں پر جو لفظ ہے نا ولا خوف علیہم، وہ وہاں کے لیے ہے، اس کو مجھے آزماتے رہو، مجھے ان آزمائشوں کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اور وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ، جنتیں چھوٹ گئیں مجھے پرواہ نہیں ہے، وہ جو خزانے زمین کے دفن تھے مجھے دکھائے گئے، ان کے جانے کا کوئی غم نہیں ہے۔ ایک تو نہ ملا ساری دنیا ملے بھی تو کیا ہے، صرف اس کی ذات مطلوب ہو، صرف اس کی ذات جو ہے بطور منزل آپ کا جو نشان ہے، نشانہ ہے، اس کی ذات پر ہو، اور باقی تمام چیزیں جو ہیں نا ان کو آپ الوداع کہہ دیں۔ مصیبتوں سے گھبرائیں نہیں، آسائشوں کی جو ہے غم نہ کریں۔ یہ ہے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ ہیں میری دوستی کے قابل جو کسی آزمائش سے نہیں ڈرتے، جو کسی شیطان سے نہیں ڈرتے، جو کسی بھی یعنی بلا سے، مصیبت سے خوف نہیں کرتے، آنے دو آنے دو آنے دو، وہ میرے دوست ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ باہر فائرنگ ہو رہی ہے اور آپ کہیں جی میں نہیں ڈرتا میں ولی ہوں، یہ خوف نہیں ہے، وہ خوف۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.